نصیب آدھی رات کا سمے تھا۔ روز کی طرح ایک بزرگ شراب کے نشے میں اپنے گھر کی طرف جانے والی گلی سے جھومتا ہوا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک کھمبے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس کھمبے کے ٹھیک نیچے ایک 15-16 سال کی لڑکی پرانے پھٹے کپڑے میں ڈری سہمی سی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس بزرگ کی نظر اس لڑکی پر پڑی وہ رک سا گیا۔ لڑکی شاید اجالے کی چاہ میں لائٹ کے کھمبے سے لگ بھگ چپکی ہوئی تھی۔ وہ بزرگ اس کے قریب گیا اور اس سے لڑکھڑاتے جواب سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ تو کون ہے اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے؟ لڑکی چپ چاپ ڈری سہمی نظروں سے دور کسی کو دیکھتے جا رہی تھی۔ اس بزرگ نے جب اس طرف دیکھا جہاں لڑکی دیکھ رہی تھی تو وہاں 4 لڑکے اس لڑکی کو گھور رہے تھے۔ اس میں سے ایک کو وہ بزرگ جانتا تھا۔ لڑکا اس بزرگ کو دیکھ کر چھپ گیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی اس شراب کے نشے میں بزرگ سے بھی سسکتی تھی، پھر بھی اس نے ہمت کر کے بتایا، میرا نام روپا ہے، میں اناتھ آشرم سے بھاگ آئی ہوں۔ وہ لوگ مجھے آج رات کے لیے کہیں بھیجنے والے تھے۔ دبی زبان سے بڑی مشکل سے وہ کہہ پائی، بزرگ کیا بات کرتی ہے تو اب کہاں جائے گی؟ لڑکی، نہیں معلوم۔ بزرگ، میرا گھر چلے گی؟ لڑکی من ہی من سوچ رہی تھی کہ یہ شراب کے نشے میں ہے اور آدھی رات کا سمے ہے، اوپر سے یہ شریف بھی نہیں لگتا ہے، اور بھی کئی سوال اس کے من میں دھما چوکڑی مچائے ہوئے تھے۔ بزرگ، اب آخری بار پوچھتا ہوں، میرے گھر چلو گی؟ ہمیشہ کے لیے بد نصیبی کو اپنا مقدر مان بیٹھی۔ گہرے چپ اندھیرے سے گھبرائی ہوئی سب کچھ بھگوان کے بھروسے چھوڑ کر لڑکی نے دبی کلچی زبان سے جی ہاں۔ اس بزرگ نے جھٹ سے لڑکی کا ہاتھ کس کر پکڑا اور تیز قدموں سے لگ بھگ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھ چلا۔ وہ نشے میں اتنا دھت تھا کہ اچھے سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ کسی طرح ہڑبڑاتا ہوا اپنے مٹی سے بنے کچے گھر تک پہنچا اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی پتنی نے دروازہ کھولا اور پتنی کچھ بول پاتی کہ اس سے پہلے ہی اس بزرگ نے کہا، یہ لو سنبھالو اس کو بیٹا، لے کر آیا ہوں ہمارے لیے۔ اب ہم بانجھ نہیں کہلائیں گے، آج سے ہم بھی اولاد والے ہو جائیں گے۔ پتنی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور اس نے اس لڑکی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔